علماء ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان ہے، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ. قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. ناظرین کرام، اس پروگرام میں بطور خاص شرعی سوالات جوابات وہ آپ کو پیش کیے جاتے ہیں، اور اس پروگرام میں چند ہی منٹوں میں الحمدللہ کافی سارے دینی اور شرعی ایسے مسائل وہ ہمیں سیکھنے کو مل جاتے ہیں کہ جو بعض اوقات ہماری ضرورت اور حاجت بھی ہے. اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جس مسئلے اور جس معاملے کو ہم نے کرنا ہے، درپیش ہو چکا ہے کوئی معاملہ، اب انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی کلپ کے ذریعے مجھے مل جائے، کسی تحریر کے ذریعے مسئلہ مل جائے، یا کوئی مولانا صاحب مل گئے تو میں ان سے مسئلہ پوچھ لوں گا. ایسا نہیں، بلکہ اس کے لیے تو ہمیں ڈائریکٹ خود ہی مفتیان کرام کے پاس جانا چاہیے اور اس مسئلے کی رہنمائی حاصل کر لینی چاہیے. بہرحال پروگرام میں شامل رہیں گے تو انشاءاللہ بہت سے دینی شرعی سوالات اور ان کے جوابات ہمیں سیکھنے کو ملیں گے. آج کے ہمارے پروگرام میں شامل ہیں مفتی محمد کفیل رضا اطاری صاحب، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. جزاک اللہ. کیسے مزاج گرام؟ الحمدللہ علی کل حال. ماشاءاللہ. ہمارے پاس کچھ ویڈیو سوالات ہیں، دیکھتے ہیں ہمارے ناظرین کیا پوچھ. دانش علی اطاری لاہور سے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ جو حشرات الارض جیسے مثال کے طور پر کیڑیاں ہوگی، یہ برتنوں میں گھس جاتی ہیں، یا اس کے علاوہ جو جانور مثال کے طور پر بلی وغیرہ ہوگی، اس نقصان سے بچنے کے لیے ان جانوروں کو، ان حشرات الارض کو مارنے کے بارے میں شریعت ہمیں کیا حکم دیتی ہے؟ برائے کرم اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیے. جزاک اللہ. جی، حشرات الارض کے حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم. جانوروں کو بلا وجہ مارنا یا بلا وجہ تکلیف دینا، اس سے تو منع کیا گیا ہے. البتہ اگر ضرورت ہے کہ وہ ایذا پہنچا رہے ہیں، چاہے وہ انسان کے اپنے بدن کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، جیسے مچھر جو ہے وہ جناب کاٹ رہے ہیں، یا وہ آپ کی اجناس کو، کھانے پینے کو خراب جو ہے وہ کر رہے ہیں، تو پھر ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ ضرورتاً انہیں مارا جا سکتا ہے. اس کی شریعت میں اجازت موجود ہے. اب ہر ایک کا ایک جیسا نہیں ہوتا. بلی اگر جو ہے وہ آ کر دودھ پی رہی ہے تو اس کو مارا نہیں جائے گا، اس کے آنے کے راستہ جو ہے وہ بند کر دیا جائے گا. ہاں، اب چینٹیاں ہیں تو اب اس کے لیے یہ ہوئے کہ آپ کوئی پاؤڈر ایسا جو ہے وہ استعمال کر لیتے ہیں ان کے بل کی طرف کہ بھئی وہ بل بند ہو جائے، یا بعض لوگ آٹا ڈال دیتے ہیں کہ جس سے وہ جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہیں یا دور ہو جاتی ہیں. یا اور کو مختلف جو ہے وہ اور بھی حشرات الارض ہوتے ہیں جو کہ اسپرے یا کیمیکل والی دواؤں کے ذریعے سے ہی جو ہے وہ جاتے ہیں. تو ایسی صورت کے اندر ان پر بالکل وہ اسپرے یا کیمیکل جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں. اس کے بھی کوئی اپنے طریقے ہوں گے نا. اب اسپرے کھانے کی چیزوں پہ کریں گے تو وہ تو آپ کا کھانے میں بھی تو کھانے کی چیزوں پر نہیں ہوگا. یہ کہ اب کبرڈز ہیں یا اس طرح کی چیزیں ہیں کہ ان پر جو ہے وہ کیا جائے گا. تو حتی الامکان تو یہ کوشش کی جائے کہ ہماری ذات سے کسی بھی جانور کو بلا وجہ تکلیف نہ پہنچے. ہاں، جب وہ جانور ہمیں تکلیف پہنچا رہا ہے تو پھر بہرحال جو ہے وہ ہم اس تکلیف سے بچنے کے لیے اس جانور کو اولاً روکنے کے لیے جو سد باب ہو سکتے ہیں وہ کریں گے. جہاں وہ ممکن نہیں ہے تو پھر بہرحال وہاں جہاں مارنا پڑتا ہے تو وہاں مارنے کی بھی اجازت ہے. اچھا، کچھ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو فساق میں شمار کیا گیا ہے، جانوروں کو بھی جو تکلیف دیتے ہیں. تو اب ان میں اگر ہم بات کریں کہ گھر میں اگر ایک ہی چوہا آ جائے تو وہ چوہا
تقریباً پورے گھر کو ڈسٹرب کر کے رکھ دیتے. ایسے ہی بچوں کو ایسا خوف لاحق ہو جائے تو بچوں کا سونا، وہ سوتے ہی نہیں، اس کمرے کو چھوڑ دیں گے، دوسرے کمرے میں بھی ان کو ڈر لگتا رہے گا. ماں باپ کو کہیں گے آپ ہمارے ساتھ سوؤ، ہم آپ کے کمرے میں سوئیں، ڈر لگتا ہے بچوں کو. تو اب ایسے سے تو کوئی تکلیف پہنچنے کا انتظار کریں گے یا اس کو؟ فاسق جانور جو ہیں ان کو تو مارنے کا ہی جو ہے وہ حکم ہے، تو بالکل انہیں جو ہے وہ مارا جا سکتا ہے. بلکہ ان میں سے بعض وہ ہیں کہ جن کو مارنے پر حدیث کے اندر فضیلت تک بیان کی گئی، جیسے چھپکلی ہے. تو چھپکلی جو ہے وہ فاسق جانوروں میں سے ہے، تو اس کو مارنے کی فضیلت ہے، اور ایک بار میں مارنے کی زیادہ جو ہے وہ فضیلت ہے. اسی طرح چوہا ہے تو یقیناً وہ نقصان جو ہے وہ پہنچا رہا ہوتا ہے، چاہے جو ہے وہ چیزوں کو پہنچا رہا ہو یا جو ہے وہ انسان کو بھی جو ہے وہ پہنچاتا ہے. تو بالکل اس کا اس بات کا نہیں انتظار کیا جائے گا کہ نہیں جناب، یعنی بعضوں کی عادت ہی ہے نا، جیسے مچھر ہے تو آپ وہ گھوم رہے ہیں، آپ بولے نہیں جب تک مجھے ڈنک نہیں مارے گا تو میں اسے ماروں گا نہیں، تو پتہ ہے کہ اس نے نقصان ہی پہنچانا ہے. تو ایسی صورت میں آپ مچھر کو جو ہے وہ مار دیتے ہیں تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے. ہاں جو اور دیگر بعض جانور ہیں جن میں ایسا معاملہ نہیں ہے کہ ان سے نقصان جو ہے وہ پہنچنا ہر صورت میں نہیں ہوتا، وہاں پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر تو وہ نقصان پہنچانے والی کیفیت میں ہے تو پھر آپ جو ہے وہ ان کو ماریں گے، اور اگر اس سے پہلے ہی آپ اس کا کوئی سد باب کر کے انہیں اپنے سے دور کر سکتے ہیں تو پھر جو ہے وہ آپ اس ذریعے کو اختیار کر کے انہیں اپنے سے دور کر. ٹھیک. آپ کو کبھی چوہے سے تکلیف پہنچی ہے؟ کبھی کوئی ہوا ایسا؟ بالکل. اور چوہا تو یعنی پہلے تو یہی تھے، نیچے گراؤنڈ فلور والوں کو عام طور پہ جو ہے وہ چوہے کے پرابلم ہوتا ہے. ہم گھر پہ اپنے رہتے تھے تو وہاں پہ فرسٹ فلور کے اوپر، وہ نیچے سے اوپر جو ہے وہ آ جاتا تھا. تو اب تو فرسٹ یا سیکنڈ تھرڈ پہ، ہم تھرڈ پہ ہیں تو بھی آ جاتے ہیں وہاں بھی جو ہاں یعنی پہلے یہ گمان نہیں تھا کہ بھئی چوہا جو ہے وہ اتنا اوپر جو ہے وہ آ جائے گا، لیکن بہرحال. اور خاص طور پہ یہ ہمارے عام طور پہ علماء اور دیگر عام لوگوں میں بھی، لیکن علماء کے اس میں آپ دیکھیں نا کہ اگر کتابوں کا جو ذخیرہ ہوتا ہے اس سے یہ بڑا نقصان پہنچتا ہے. ایک اس سے، ایک وہ جو چھوٹی چوہیے ہوتی ہیں اگر وہ گھر میں آ جائے نا تو اس سے وہ اس قدر جو ہے وہ تباہی پھیلاتی ہیں اور کتابوں کو کتر دیتی ہیں، کپڑے بیکار کر دیتے ہیں. کپڑے وغیرہ تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ چلے وہ جو ہے وہ آپ نکالتے رہتے ہیں، پہنتے رہتے ہیں، یا وہ پھر یا تو اسٹاک جو رکھا ہوا وہ جو ہے وہ. لیکن کتابیں عام طور پر ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ہر کتاب ہی روزانہ نکال رہے ہوں. جی ہاں. تو کتابوں میں یہ بڑا معاملہ ہو جاتا ہے کہ کئی کتابیں وہ ہوتی ہیں جو کہ بہرحال جو ہے وہ ایک لمبے عرصے تک رکھی ہوئی ہوتی ہیں، تو یہ جانور پھر جو ہے نا اس سے بہت تکلیف ہو جاتے ہیں. بس اوقات بہت اہم جو ہے وہ کتابیں ضائع جو ہے وہ ہو جاتی ہیں. لوگوں کے نوٹ ضائع ہو جاتے ہیں، کرنسی نکال کے رکھتے ہیں. جنہوں نے جو ہے وہ ٹرنک کے اندر اور اس طرح رکھنے والے جو بڑے بوڑھے ہیں خاص طور پر، وہاں واقعی یہ الماریوں میں رکھے تھے یا کہیں بھی، وہ انہوں نے اپنے طور پر تو کپڑوں بڑی حفاظت کے ساتھ جو ہے وہ رکھے تھے، لیکن وہ پہنچ کے تو ان کے وہ ضائع ہو جاتے ہیں. اور پھر گھن اصل میں بہت چوہے کے معاملے میں تو مین چیز جو گھن اور ڈر، خوف، یہ واقعی ایسا ہے کہ یعنی مرد بھی ہے نا وہ اگر ڈرے گا نہیں تو بہرحال گھن تو بہت آتی. تو اس لیے جو ہے نا بہرحال اس کا پہلے سے ہی اہتمام کرنا چاہیے، ورنہ اگر آدمی گھر میں نہ اور بچوں اور خواتین کی موجودگی میں یہ چیز آ جائے نا تو واقعی بڑی آزمائش جو ہے وہ ہو جاتی. مجھے کبھی ایسا اتفاق میں جو سنتا تھا کسی کو چوہے نے کاٹ لیا، یہ کاٹ لیا، تو کبھی اتفاق کیوں نہیں. لیکن ایک دفعہ تھا جس نے ہماری نیندیں وہ کی ہوئی تھی گھر میں، آ گیا چوہا تو گھر میں. تو بچہ یعنی جیسے واش روم ہے تو اس کو اچانک بیسن کے پیچھے سے نکلا تو واش روم، وہ تو چیخے مارا. میں ڈر گیا کہ پتہ نہیں کہیں بجلی یا کرنٹ کا کوئی مسئلہ نہ ہوگا، لیکن اندر واش روم میں کیا کرنٹ بجلی کا. اس سے پوچھا بھی کیا مسئلہ ہے، بولے چوہا ہے. پھر اس کو نکالا تو اتنی دیر چوہا بھی کمرے میں آ گیا. تو یہی کوشش ایک آدھ دن تو ہاتھ میں نہیں آنے والا. دن بھی اتفاق سے رمضان کے پوری رات تو ہم جاگے ہوئے یا پروگرام تھے اور دیگر میں. فجر کے بعد بیان وغیرہ کر کے اب میں اتنا تھکا رہا، اب میں نے کچھ گھنٹے سونا تھا. تو جیسے ہی سویا ہوں نا تقریباً کہنے کہ آپ 8 بجے کا بھی ٹائم ہوا ہے، کچھ ہی ابھی 1-1.5 گھنٹہ سویا ہوں. تو اسے مجھے لگا کہ کسی چیز نے مجھے کاٹا ہے. کہ کمرے میں اندھیرا تھا تو نیند کا اتنا غلبہ تھا کہ میں دیکھ نہیں پایا اٹھ کے کہ ہوا کیا. کیونکہ میں نے جیسے ہی تھوڑا سا ہاتھ لگا نا تو تری تری محسوس ہوئی. کیا ہو گیا؟ جب میں اتفاق سے پھر بھی موبائل کی تھوڑی سی لائٹ سے دیکھا تو مجھے پتہ نہیں چلا، پھر بھی سو گئے میں.
اب میں سویا ہوں، جیسے میں اٹھا ہوں تقریباً 11 بجے ہوں گے یا 11:15 کا ٹائم، تو میں اٹھا، تو ہم لائٹ چلائی، تو میں جب دیکھا تو میری بنیان یہ خون لگا ہوا ہے، اور یہ سو میں ڈر گیا، کیا ہوا یہ کہاں سے لگا؟ تو یہ سوجا پڑا تھا، اس میں سوجن تھی اور انگلی پر کاٹا ہوں۔ مجھے پھر بھی نہیں پتا چلا کہ یہ کیا ہوا، یا چوہا ہی تھا، یہ نہیں پتا، خیر کوئی چیز کاٹ گئی۔ پھر سارا دن مصروفیت، تراویح سب کچھ کرنے کے بعد میں ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا، سیدھا یہ ادھر سے بھی سوراخ، یہ چوہے نے کاٹا آپ کو، تو فوراً انجیکشن لگوانا تھا یہ۔ خیر اس وقت پھر انہوں نے کوئی دوائی کوئی ایسی کہ اب مزید کوئی نقصان نہ پہنچے یا کوئی ایسا، تو اس کے بعد خیر جلدی ہم نے اس کو گرفتار پھر کیا، اگلے دن اس کو پکڑنے کا سبب پھر مؤذن صاحب ان کو بنایا۔ تو کبھی کبھی یہ اتنی بھی تکلیف دے، اور واقعی اگر بچے کو یہ تکلیف پہنچ جائے تو پھر اور زیادہ ان کے لیے تکلیف دہ معاملہ ہوتا ہے، تو اس لیے بچے بھی صحیح ڈرتے ہیں، تو ہمیں اپنے گھروں سے ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے، جس سے ہمارے کپڑے، مال، دیگر چیزوں کے ساتھ ساتھ اپنی جان اس کی بھی حفاظت رہے۔ جی مزید سوال۔ بارش میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی موٹر سائیکل کے پیچھے چھینٹوں سے بچنے کے لیے جو پلاسٹک لگایا جاتا ہے وہ نہیں لگا ہوتا، تو آس پاس گزرنے والوں کے کپڑوں پر چھینٹیں پڑتی ہیں، ان کے کپڑے گندے ہو جاتے ہیں، تو کیا موٹر سائیکل چلانے والے کو اس کا گناہ ہوگا جس کی وجہ سے دوسروں کے کپڑے گندے ہو رہے ہیں؟ ہے بڑی ایک چھوٹی سی چیز ہے، بعض اوقات 50 روپے کی ہوگی، 100 روپے کی، لیکن نہ لگانے کی وجہ سے خود بھی پریشان، دوسروں کو بھی پریشان۔ کیا کہتے ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے، اور احتیاط بھی لوگ جو ہے وہ نہیں کرتے، یعنی کہ لگائی ہوئی بھی ہے جس نے بھی، لیکن وہ گزرنے والا اتنی اسپیڈ میں جو ہے وہ گزر گیا، دکھ رہا ہے کہ پانی ہے، یا کار والا ہی ہے، اب کار والا اب وہ تو اندر بند ہے نا، اور وہ اتنی اسپیڈ میں گزرا کہ اب جو اس کے ٹائر کی وجہ سے پانی کے چھینٹے جو ہے وہ ارد گرد والوں کے اوپر جو ہے وہ آئے، تو یقیناً واقعی جو ہے وہ آزمائش ہوتی ہے، اور کئی لوگوں کے لیے آفس صبح جا رہے ہیں، اب آدھے راستے میں ہو جائے تو نہ پیچھے گھر جا سکتے ہیں نہ آگے جا سکتے ہیں، تو یہ واقعی آزمائش ہے۔ تو حقوق العباد سے متعلق اس معاملے میں بھی بالکل فکر مند ہونا چاہیے کہ ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، وہ بائک چلانے کے اندر بھی ہے، اور اس سے بھی کہ ہماری بائک سے چھینٹے اڑ کر جو ہے وہ دوسرے بائک ہے یا کار ہے یا رکشہ ہے جو بھی ہے، بہرحال تمام چیزوں کے اندر ہی احتیاط کرنی چاہیے۔ جی مزید۔ میں روزانہ رات کو بستر پر لیٹ کر مختلف اوراد و وظائف پڑھتا ہوں، اب میں یہ چاہتا ہوں کہ میں سورہ ملک کی بھی تلاوت لیٹے لیٹے کر سکوں، تو کیا تلاوت کر سکتا ہوں بستر کے اوپر لیٹ کر؟ برائے مہربانی میری رہنمائی فرمائیں۔ جی مختلف اوراد و وظائف تو پڑھتے ہی ہیں، ان کا بھی بتا دیں طریقہ، بستر پر لیٹ کر اور قرآن پاک کی تلاوت کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں بنیادی طور پر دو باتیں اس میں پیش نظر رکھنا ضروری ہیں، ایک یہ کہ بستر پاک ہو، اگر بستر ناپاک ہے تو پھر ایسی صورت میں اجازت نہیں ہے کہ آپ اس کے اوپر بیٹھ کر پڑھیں۔ ہاں اگر جیسے گدا ناپاک ہے لیکن اس کے اوپر پاک بیڈ شیٹ بچھا لی ہے تو ٹھیک ہے، اب ایسی صورت کے اندر آپ اس پاک بیڈ شیٹ پر بیٹھ کر یا لیٹ کر جو ہے وہ ذکر و اذکار بھی پڑھ سکتے ہیں، تلاوت قرآن کریم بھی کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی آپ لیٹ کر تلاوت قرآن کریم کریں گے تو پیر موڑ کر جو ہے وہ تلاوت کریں گے، پیروں کو جو ہے وہ پھیلا کر جو ہے وہ کرنا یہ مناسب نہیں ہے، خلاف ادب ہے، تو پیروں کو موڑ کر جو ہے وہ تلاوت یعنی قرآن پنڈلیاں کریم فولڈ کر لیں۔ جی پنڈلیاں جو ہے وہ فولڈ کر لیں، تو آپ تلاوت قرآن کریم بھی کر سکتے ہیں، سورہ ملک بھی پڑھ سکتے ہیں، دیگر ذکر و اذکار اور وظائف میں بھی اسی بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ یعنی اس میں بھی فولڈ کر لینا چاہیے۔ بالکل۔ اور ویسے قرآن پاک کی تلاوت ٹھیک ہے، درود شریف یا ذکر و اذکار تو آدمی بعض اوقات نیند نہیں آ رہی یا کرتا ہی رہے، اچھی بات ہے تلاوت کے لیے، اور پھر سورہ ملک شریف کی تلاوت تو اس کو تو اہتمام سے ہی پڑھنا چاہیے۔ اب مسجد میں بالفعل نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو وہیں اپنی تلاوت کمپلیٹ کر جی اہتمام قرآن کریم کی تلاوت کے لیے تو بہتر یہی ہے کہ قبلہ رو جو ہے وہ باوضو ہو کر آپ بیٹھیں اور تلاوت قرآن کریم جو ہے وہ کریں، تو شرعی طور پر بہتر تو زیادہ طریقہ ہی ہے، لیکن بالفرض اگر کوئی رات میں جو ہے وہ نیند نہ آنے کے باعث حافظ ہے، دیگر صورتوں کی تلاوت کرنا چاہتا ہے یا اور کسی بھی وجہ سے وہ کرنا چاہتا ہے، تو پھر ان باتوں کا خیال کریں کہ آپ جو ہے وہ پیر فولڈ کر کے آپ جو ہے وہ تلاوت قرآن کریم کر سکیں۔ صحیح۔ مزید۔ کیا ناپاکی کی حالت میں کھانا پینا حرام ہے؟ برائے کرم رہنمائی فرما دیں۔
جی ناپاکی کی حالت میں کہ جس شخص کے اوپر غسل فرض ہو تو اسے کھانا پینا حرام نہیں ہے، کھانا پینا تو اس کے لیے بھی جو ہے وہ جائز ہے، البتہ بہتر یہ ہے کہ جو ہے وہ اگر غسل نہیں کر سکتا تو کم از کم جو ہے وہ وضو کر کے کھائے پیے، لیکن اگر کوئی بغیر وضو اور بغیر غسل کے بھی جو ہے وہ کھاتا پیتا ہے تو کھانا پینا بہرحال جائز ہے۔ کھانے کا جو وضو ہوتا ہے پورا وضو کر لینا بہتر ہے، اور اگر وہ نہ ہو تو پھر جو ہے وہ آپ کھانے کا وضو ہاتھ وغیرہ کلی وغیرہ کر کے جو ہے وہ کھانا کھایا جائے۔ ٹھیک ہے جی۔ مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو غصے میں طلاق دے دیتا ہے اور بعد میں یہ کہتا ہے کہ میں نے ایسے مذاقن دیا تھا، اس کے لیے کیا رہنمائی فرمائیں گے؟ جی طلاق دے دی اور آپ کہہ رہے ہیں مذاقن۔ جی طلاق دیکھیں کسی بھی حالت میں دی جائے، غصے میں دی جائے، مذاق میں دی جائے، کوئی لطیفے کے اندر جو ہے وہ دے، یا طلاق نہ دی ہو اور اس بات کا جھوٹا مذاقنی جو ہے وہ اقرار کر رہا ہو دوسروں کے سامنے کہ میں جو ہے وہ طلاق دے چکا ہوں اپنی بیوی کو، تو بہرحال ان چیزوں سے طلاق واقع ہو جاتی ہے، تو غصے میں بھی طلاق ہو جاتی ہے، اور اگر کسی نے غصہ نہیں تھا مذاق میں بھی اپنی بیوی کو طلاق دی تو بھی طلاق واقع ہو جائے گی۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ حدیث پاک میں فرمایا کہ اس کا مذاق بھی جو ہے وہ حقیقت ہی ہے، تو مذاق میں بھی اگر کوئی شخص جو ہے وہ طلاق دیتا ہے یا طلاق نہیں دی، کسی دوسرے کو جھوٹ بتاتا ہے کہ بھئی میں تو اپنی بیوی کو خدا نخواستہ یوں الفاظ پہ بولے کہ جناب طلاق دے چکا ہوں، تو ان الفاظ سے بھی طلاق واقع ہو جائے گی، تو اس معاملے میں مذاق بھی ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ اور مفتی صاحب ایسے لوگوں کو کم از کم جو اس طرح کر بھی لیتے ہیں اور پھر اپنے دل کو منانے کے لیے خود ہی کہ نہیں یہ میں نے ایسے کر لیا تھا، یہ ایسے کر لیا تھا، جب آپ نے بتایا کہ کیفیات اس میں یہ نہیں دیکھی جاتی کہ یہ مذاق تھا، یہ سنجیدگی تھی، یہ غصہ تھا، تو ہر کوئی ویسے یہی کہتا ہے اس وقت غصہ آ گیا، اس کے بعد یہ ہوا، تو جس سے بھی کوئی ایسا واقع ہو جائے، چاہے آج کل موبائل میں کئی لوگ لکھ کر ڈیلیٹ کرتے ہیں، وائس کیا ڈیلیٹ کیا، طلاق نامہ لکھوا لیا، سب کچھ کر لیا، بھیج دیا، پھر اطلاع دے رہے ہیں کہ آپ وصول نہیں کرنا، اچھا پھر آ کر یہ بھی کہتے ہیں کہ بیوی نے نہیں پڑھا بقیہ سب نے دیکھ لیا، یہ والے جو عذر ہوتے ہیں اس میں آپ کیا کہتے ہیں؟ بلکہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کئی دفعہ شوہر بنوا لیتا ہے، بنوا کر اس نے بیوی کو ہی نہیں دیا، ہاں گھر میں رکھ دیا، سالوں کے بعد جا کر بیوی کو ملا۔ ایسے بھی کئی کیسز سامنے آتے ہیں کہ بھئی بیوی کہتی ہے میں دراز صاف کر رہی تھی تو وہ نکلا یہ تو 5 سال پہلے بنوایا تھا، شوہر کہہ رہا ہے میں نے تو تمہیں دیا ہی نہیں تھا۔ حالانکہ ایسی کئی صورتوں کے اندر طلاق واقع ہو چکی ہوتی ہے کہ جب آپ نے طلاق نامہ بنوا لیا تو بنواتے ہی جو ہے وہ طلاق واقع ہو جاتی ہے، اگرچہ آپ نے اس پر دستخط نہ کیے ہوں، اگرچہ آپ نے بیوی کو دیا نہ ہو۔ تو لہٰذا اپنے ہی طور پر بات سوچ سمجھ لینا کہ جناب نہیں اس صورت میں طلاق نہیں ہوتی، یا ایسے طلاق نہیں ہوتی، یا ویسے طلاق نہیں ہوتی، میسیج ہی میں نے کیا تھا وہ تو میں نے بیوی کے سننے سے پہلے ہی ڈیلیٹ کر دیا، تو یوں اپنے طور پر آپ جو ہے وہ خود ہی حکم نہ لگائیں، بلکہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ ہو تو فوری طور پہ شرعی رہنمائی لے کر اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ اچھا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہوگا آپ کو بھی جو ہے وہ اندازہ ہے، ایک صاحب آئے تو لوگوں کو جو اپنے اس گناہ کا احساس ہوتا ہے نا وہ بھی مالی اعتبار سے جب معاملات خراب ہونے لگتے ہیں پھر ہوتا ہے۔ ہاں جی بالکل۔ صاحب آئے تو 9 مہینے پہلے بیوی کو طلاق دے دیے، تو میں نے کہا 9 مہینے پہلے دے دی تو ابھی اچانک کیسے یاد آ گیا آپ کو؟ کہہ رہے 9 مہینے سے تو ہم ساتھ رہ رہے ہیں معاذ اللہ۔ تو اب وہ کہنے لگے کہ وہ 2-4 مہینے سے جو ہے نا وہ کاروباری بڑی پریشانیاں ہیں جناب، یہ نقصان ہو گیا وہ نقصان ہو گیا، تو اب مجھے لگا کہ شاید جو ہے نا، ابھی دیکھیں اس کا مطلب یہ کہ انسان کے ضمیر میں وہ آواز اس کو بتا رہی ہے کہ تم غلط یہ کام کر رہے تھے نہ، بغیر کسی کے بولے کیسے آپ کو لگ گیا؟ اس کا مطلب آپ کو خود ہی احساس تھا کہ میں غلط رہ رہا ہوں، بس آپ کیا کر رہے تھے اس کے اوپر پردہ ڈال رہے تھے۔ اب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے کسی کو بھی نہیں پتا، فیملی میں کسی کو نہیں پتا، صرف مجھے اور میری بیوی کو جو ہے وہ پتا ہے۔ تو یہ تو ہم اور بیوی، میں اور بیوی بیٹھے اور ہم نے سوچا کہ اتنے سارے معاملات اور مسائل ہو رہے ہیں تو شاید یہ اسی کی وجہ سے ہو رہے ہیں، تو چلے مفتی صاحب سے ہمیں فتویٰ لینا چاہیے، یہی بتا دینا چاہیے پڑے، یعنی معاملہ بھی 3 طلاقوں کا۔ جی 3 طلاقوں کا معاملہ۔ تو اب یہ بھی سوچیں کہ یعنی آخرت کی فکر کسی کو نہیں، اس طرح کے معاملات میں بھی فکر یوں ہی آ رہی ہے کہ جناب جو ہے وہ پیسہ جو ہے وہ اب ہاتھ میں نہیں آ رہا ہے، یا جو ہاتھ میں ہے وہ جو ہے وہ جا رہا ہے، حالانکہ اس سے زیادہ فکر جو ہے وہ آخرت کی جو ہے وہ ہونی چاہیے۔
یعنی ظاہری نقصان تو کسی بھی وجہ سے جو ہے وہ ہو سکتا ہے. تو اس بات کو بھی ہمیشہ ذہن نشین رکھنا چاہیے. فیملیز میں کئی دفعہ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں, میاں بیوی میں ہوتے ہیں کہ علیحدگی میں ہی طلاق ہوتی ہے, یعنی دونوں تنہائی میں ہی تھے, کمرے میں ہی تھے, کوئی اور گواہ نہیں تھا. مگر اس وقت بطور مسلمان ہمیں تو یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیے کہ ہر مسلمان کا یہ اعتقاد ہوتا ہے کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے, اس سے تو کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے. تو جب یہ انسان کے دل میں ہوگا تو وہ کبھی بھی ایسی چیز کو چھپائے گا نہیں. وہ آئے گا اور آ کر جو ہے وہ پوچھے گا, اس کے مطابق اس پر عمل کرے گا. یہ تو نہیں کہ جناب جو ہے وہ پوچھنے جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ نکاح ختم ہو جائے. نکاح تو جو ختم ہونا تھا وہ ہو گیا ہوگا, پوچھنے سے ختم تھوڑی ہوگا. تو اس معاملے کے اندر, خاص طور پہ طلاق والے معاملے کے اندر بہت زیادہ احتیاط کی حاجت ہے. لوگ جو ہے وہ لا علمی کی بنیاد پہ کئی دفعہ ایسے الفاظ بول دیتے ہیں یا واضح الفاظ بھی بولتے ہیں, لیکن اب شیطان جو ہے وہ ہیلے بہانے اور وسوسے ان کے ذہنوں میں ڈال کر, یا جو ارد گرد کے اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو کہ علم دین سے دور ہوتے ہیں, وہ اس طرح کے ان کو جو ہے وہ مشورے دے رہے ہوتے ہیں, نہیں اس طریقے سے طلاق نہیں ہوتی. کبھی ساس مشورہ دے رہی ہوتی ہیں, کبھی سسر مشورہ دے رہے ہوتے ہیں, کبھی کوئی خاندان میں اور کوئی بڑا جیٹ بہنوئی مشورے دے رہے ہوتے ہیں, نہیں بھائی اس طرح طلاق تھوڑی ہوتی ہے, طلاق کے لیے تو باقاعدہ بیٹھنا ہوتا ہے, یہ کرنا ہوتا ہے, وہ کرنا ہوتا ہے. اس طرح کے لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور وہ دین سے ناواقف ہوتے ہیں. طلاقیں ہو چکی ہوتی ہیں, بعد میں لوگ رہ رہے ہوتے ہیں, حرام طریقے سے رہ رہے ہوتے ہیں, بچے ہوتے ہیں, وہ بھی جو ہے وہ گناہ والی کیفیت میں ہو رہے ہوتے ہیں. تو لہٰذا ہرگز طلاق کے معاملات کو اس طرح مذاق میں نہ لیں, اس طرح جو ہے وہ ہلکا نہ لیں. کوئی بھی ایسا معاملہ درپیش ہو تو سب سے پہلے شرعی رہنمائی مفتیان دین سے حاصل کریں. یہ بھی ایک خود بھی نہ فیصلہ کیا جائے, نہ خود نہ ایسے سے پوچھیں کہ جو جانتا نہیں. جانتے ہیں لوگ کئی معاملات میں ایسے وقت کے اندر قاری صاحب سے پوچھ لیے. جی, بچے کے قاری صاحب پڑھانے آتے ہیں, ان سے پوچھ لیا. اولن تو قاری صاحب کو بھی چاہیے کہ وہ نہ بتائیں. معاملہ مفتی کا ہے تو مفتی بتائے گا. بالکل ایسے. اب بات وہی ہے کہ آپ کے دل میں درد ہو رہا ہے اور آپ جو چلے جائیں جو موٹر سائیکل میکینک کے پاس کہ یار دل میں درد ہو رہا ہے کیا کروں میں, تو وہ پھر جو آپ کو دوا دے گا تو اس سے دل تو نہیں بچے گا آپ کا. تو بھائی بلکہ ایسے موقع پہ وہ ایسی چیزوں میں وہ بھی کہتے ہیں بھئی ہم ڈاکٹر نہیں ہیں, لیکن حیرت ہوتی ہے دین کے معاملے میں وہ بھی کوئی نہ کوئی اپنی ٹانگ اڑا آگے سے جو ہے وہ اپنی یہ بات کچھ نہ کچھ رائے دے دیں, کچھ نہ کچھ ایسے. یعنی کئی چیزوں میں کہ اگر کوئی آدمی, لوگ پوچھتے بھی نہیں ہیں اور سب کو سمجھ بھی ہوتی ہے. عدالت میں جانا ہے تو وکیل بھی خود تلاش کریں گے, ان کو پتہ بھی ہے. اچھا, بلکہ وکیل کی تلاش سے پہلے اتنی مشاورت کر لیں گے کہ کون سا ہمیں مفید رہے گا, کہاں مفید رہے گا, کہاں مفید نہیں رہے گا. لیکن اس طرح کی معاملات آئے تو آنکھوں پہ پٹی باندھ کے گویا کہ خود ہی ایک طرح کے اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے. لیکن اس سے حرام ان کے لیے حلال اور حلال ان کے لیے حرام, وہ یوں نہیں ہوگا. جو شریعت کا حکم ہے اسی کے مطابق ہوگا. اب ہوا کیا, آپ نے تو قاری صاحب کی مثال دی, تو میرے پاس کوئی کیس آیا تو انہوں نے مجھے آگے یہ بتایا کہ ہم نے تو اپنے مسجد کے ایک نمازی تھے, وہ 20 سال سے نمازیں پڑھ رہے ہیں, وہ 40 سال 35 سال سے نمازیں پڑھ رہے ہیں, اور خود وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو اتنے علماء کی تقریریں میں نے سنی ہے کہ میں تمہیں کیا بتاؤں. یعنی وہ صاحب باتیں کرتے ہی ہوں گے. جی میں تو یہ تو آج کل سب بچے ہیں یا کیا ہیں, تو میں تو کن کے پاس بیٹھا ہوں. بولے ہم نے ان سے پوچھا, انہوں نے جواب یہ دیا کہ جب حق مہر ہی ادا نہیں کیا تو طلاق ہی نہیں ہوئی. یعنی کسی کا حق میں پوچھو, حق مہر کا اس سے کیا تعلق ہوا کہ طلاق واقع نہیں ہو, نہیں کیا تھا طلاق دے دی تو حق مہر آپ کو فوراً دینا ہے. آپ بھلے ایک طلاق بھی آپ نے دی. یعنی یہ کر کے انہوں نے, حیرت ہوئی مجھے. اور پھر بھی ان کے رشتہ داروں میں کوئی سمجھدار, تو اب اللہ کا شکر ہے دارالتعلیم سنت ہے, علماء کرام ہے, سوشل میڈیا ہے, جس سے لوگوں کو کچھ نہ کچھ اس طور پر تو اویئرنیس ملتی ہے کہ سوشل میڈیا پہ مفتیان کرام ہیں اور شرعی مسائل بیان کیے جاتے ہیں, اور یہ مسائل یا جو ہم یہ باتیں کر رہے ہیں تو یہ بھی بیان کی جاتی ہیں. قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ تو شرعی مسائل کے لیے آپ کتنی مطلب اس چیز کی اہمیت کو بھی بتاتے ہیں, اور پھر کہتے بھی ہیں کہ عام نارمل تو بظاہر عالم یا امام صاحب ہیں, آپ ان سے بھی نہیں, بلکہ جو اس طرح کے معاملات ہیں وہ مفتی صاحب سے ہی پوچھیں. اور مفتی صاحب کے لیے بھی خاص قید لگاتے ہیں امیر اہل سنت کہ جو باقاعدہ افتاء میں بیٹھتے ہوں, دارالفتاء میں بیٹھتے ہوں اور فتویٰ لکھنے لکھانے میں مشغول ہوں. یہ اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ یہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, جیسے لوگ اتنی بے احتیاطی جو وہ کرتے ہیں اور جواب دے دیتے ہیں, جیسے ہمارے پاس بھی لوگ آتے ہیں, ایک تجربہ ہے
یعنی وہ شخص کہہ رہا ہے کہ میں نے طلاق نامہ لکھوا کر اپنی بیوی کو دے دیا. تو کئی دفعہ کا اس طرح کا بھی تجربہ. میں نے کہا طلاق نامہ دکھائیے. وہ کہنے لگا طلاق نامہ تو ابھی نہیں ہے میرے پاس. بولے نہیں طلاق نامہ تھا, 3 طلاقیں اس کے اندر لکھی ہوئی تھی. میں نے کہا اچھا دکھائیں تو, اس میں کیا لکھا ہوا تھا, آگے پیچھے القاب الفاظ کیا تھے, الفاظ پڑھوں گا تو میں کوئی جواب دوں گا نا. تو کئی دفعہ ایسا بھی ہوا کہ جب وہ طلاق نامہ لے کر آئے تو اس میں طلاقیں ہی نہیں لکھی ہوئی تھی. تو وہ پورا مضمون کسی اور ہی پس منظر کے اندر جو ہے وہ لکھا ہوا ہے. یا خلا نامہ لوگ لے کر آتے ہیں کہ بھئی یہ خلا نامہ ہے, لیکن اس کے اندر خلا شوہر کی طرف سے شوہر الفاظ ہی نہیں ہوتے, الفاظ ہی نہیں ہوتے. تو آپ اس بات سے اندازہ اچھا خلا میں بعض کا سیدھے سیدھے طلاق الفاظ ہے, یعنی اوپر خلا نامہ لکھا ہوا ہے اور اندر جو ہے وہ طلاق, پورے طلاق کا میٹر. تو یوں کئی چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم بھی فقط سامنے والے کے بیان پر نہیں اکتفا کرتے, اس کو باقاعدہ جو ہے وہ اس کو ہم جو ہے وہ ریسرچ کرتے ہیں اور اس کے اندر ان سے پوچھتے ہیں. ایک مسئلہ آیا اور وہ سائل محترم ہمارے پاس آئے اور انہوں نے ہمیں سوال جو ہے وہ جمع کروایا. میں نے ان کو کہا کہ دیکھیں یہ مسئلہ آپ کا جو ہے وہ نارمل نوعیت کا نہیں ہے, اس کے اندر کچھ وقت جو ہے وہ لگ سکتا ہے. کم و بیش اس کے اندر جو ہے وہ ہمیں 15-20 دن جو ہے وہ شاید فتوے کے اندر جو ہے وہ لگے. تو وہ بار بار آ کے یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی فتویٰ کیوں نہیں تیار ہو رہا, فتویٰ کیوں تیار نہیں ہو رہا. تو میں نے انہیں سمجھایا کہ دیکھیں مسائل بسا اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ جو عام نارمل کتاب میں نہیں ملتے, اور جب تک ہمیں نہیں ملے گا تو ہم اپنی جانب سے اس کے اوپر رائے اپنی نہیں دیں گے, کیونکہ ہم پابند ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں جواب دینے کے. اگر ہمیں جواب نہیں آتا تو ہم بلا جھجک آپ کو یہی کہیں گے کہ ہمیں نہیں معلوم, آپ کسی اور بڑے مفتی کے پاس جو ہے وہ چلے جائیں. بہرحال ان کا 20 دن کے بعد جا کے وہ فتویٰ بہرحال جو ہے وہ مکمل ہوا, اور پھر وہ ہم نے ان کو جو ہے وہ دیا. لیکن ان کو بھی میں نے یہی سمجھایا کہ دیکھیں اس کے اندر جلد بازی نہ کریں آپ, اور آپ بولیں بھائی آپ مفتی ہیں آپ کیوں فتویٰ نہیں دے رہے. میں نے کہا کہ ہم فتویٰ علم کی بنیاد پر ہی دیں گے نا. تو میں جلد بازی کر کے جو ہے وہ کوئی بھی ایسی بات آپ کو نہیں کہہ دوں گا کہ جس چیز کا حقیقتاً مجھے علم نہیں. تو یہاں سے دیگر احباب کو سوچنا چاہیے جو دیندار ہیں, خاص طور پر دنیا دار سے تو گلہ ہی کیا. عام طور پہ لوگ جو دھوکے میں آ جاتے ہیں وہ کیا آ جاتے ہیں, داڑھی والا دیکھ کر اس کے پاس آ جاتے ہیں. تو وہاں اسے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ یار یہ میری فیلڈ نہیں ہے. اب وہ چاہے جو ہے وہ قاری صاحب ہیں, چاہے وہ مسجد کے امام صاحب ہیں, چاہے پرانے نمازی ہیں, چاہے مسجد کے صدر صاحب ہیں, چاہے کسی تنظیم تحریک کے جو ہے وہ کوئی بھی فرد ہیں, یا ہمارے دعوت اسلامی کے بھی جو ذمہ داران ہیں, ان کو بھی میں اسی طرف توجہ دلاؤں گا کہ آپ بھی بھلے آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا اس طرح کے دینی مسائل کے اندر جو ہے وہ بالکل بھی رائے نہ دیں. اور ہوتا ہمارے یہاں تو ماشاءاللہ ایک ذہن سازی اتنی ہے, اور شرعی رہنمائی کرتے ہیں کہ وہ بھیج دیتے ہیں کہ بھئی دارالفتہ سے جا کر جو وہ مسئلہ جو ہے وہ پوچھیں. اچھا پھر اس میں بھی یہ ہوتا ہے کئی دفعہ ہمارے پاس جب لوگ آتے ہیں تو ہم انہیں یہی کہتے ہیں کہ آپ کی بات سن لیے, لیکن ہم فقط آپ کے بیان پر جواب نہیں دے سکتے, اس کے لیے آپ کی وائف کو یا ان کے جو متعلقہ افراد ہیں انہیں آنا ہوگا. تو یوں فریقین کا بیان سن کر بھی جواب دینا بسا اوقات ضروری ہوتا ہے. تو یہ تمام چیزیں احتیاط کی جاتی ہیں. تو یہ چیزیں بتانے کا مقصد یہ کہ جو اپنے اس فن کے اندر ایکسپرٹ مفتی ہیں وہ بھی ان باتوں کا خیال رکھتے ہیں, احتیاط کر کے جواب دیتے ہیں, تو دیگر لوگوں کو پھر کس قدر احتیاط کرنی چاہیے. جی اکبر علی اتاری عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب آپ سے سوال یہ ہے, اللہ تعالی سے محبت کرنی چاہیے یا اس سے خوف کھانا چاہیے؟ براہ کرم اس بارے میں رہنمائی ارشاد فرما دیں. اللہ پاک سے محبت بھی ہونی چاہیے اور اس کا خوف بھی ہونا چاہیے, دونوں چیزیں. اور یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے منافی نہیں. یہ نہیں کہ یہاں محبت ہے کہ خوف نہیں. ٹھیک ہے نا, انسان کو جو ہے وہ والدین سے محبت بھی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور ان کی ناراضگی کا خوف بھی ہوتا ہے. ٹھیک, جس سے بھی آدمی محبت کرتا ہے تو اس کی ناراضگی کا خوف تو ہوتا ہی ہے. بیوی سے بھی اگر آپ محبت کرتے ہیں تو بیوی کی ناراضگی کا بھی خوف ہے کہ یار ناراض ہو جائے گی یہ, اس لیے آپ بہت سارے ایسے کام نہیں کرتے. اچھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے جو انسان کا تعلق ہے وہ خالق و مالک عز و جل ہے, اس نے ہمیں پیدا کیا, اس کے اتنے احسانات ہیں ہم پر کہ بے شمار. تو ان احسانات کا تقاضا یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ اس کا شکر ادا کریں, اس سے محبت جو ہے وہ کریں, اور پھر اس کی ناراضگی سے بچیں. اب اس نے یہ بیان کر دیا, ایک عام فرد سے جو ناراضگی کا خوف ہوتا ہے کہ بس وہ ناراض ہوگا, ٹھیک ہے, یا بات چیت نہیں کرے گا.
اللہ پاک نے یہ بیان کر دیا کہ جس سے میں ناراض ہوں گا تو اسے میں یہ عذابات دوں گا. تو اس اعتبار سے وہ خوف جو ہے وہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے انسان کے اندر. ایک تو ان ساری تکالیف کا ایک خوف اور ایک اس کی ناراضگی کا خوف. تو اصل تو ناراضگی کا خوف جو ہے وہ انسان کو ہونا چاہیے کہ رب تعالیٰ مجھ سے ناراض نہ ہو. جو صوفیہ کی ہم جب باتیں پڑھتے ہیں تو ان میں یہی بات کلام میں ملتا ہے کہ انہیں اس بات کا خوف نہیں ہے کہ جہنم میں جانا ہے، ان کو اس بات کا ہے کہ رب تعالیٰ ناراض. تو جہنم تو وہ بات کی چیز ہے، ان کو اسی بات کی تکلیف جو ہے وہ زیادہ ہو رہی ہوتی ہے کہ یار ہم کوئی ایسا کام نہ کر بیٹھیں جس سے ہمارا محبوب عز و جل ہم سے ناراض ہو جائے. تو یہ اصل سچی محبت وہ ہے کہ آپ اپنے محبوب کو جو ہے وہ ناراض نہیں کرنا چاہتے، ناراض نہیں دیکھنا چاہتے. تو یہ جب انسان جو ہے وہ کرتا ہے تو پھر حقیقی معنوں کے اندر محبت کے مقام تک جو ہے وہ پہنچتا ہے. ہاں ہم لوگ کیا ہے دنیاوی طور پر جو عام انسان ہیں ہم جو ہے وہ دنیاوی لذات میں اس قدر مگن ہو جاتے ہیں کہ اس محبت کو بھول جاتے ہیں. اس وقت اپنے نفس کو راہ راست پر لانے کے لیے ہمیں وہ جو رب کی ناراضگی کا خوف عذابات کی صورت کے اندر کہ اس ناراضگی کا نتیجہ کیا ہوگا وہ عذابات کی صورت میں ہوگا، وہ چیز ہے جس سے ہم اپنے نفس کو گویا ڈراتے ہیں اور وہ ڈرتا ہے اور وہ کچھ تھوڑا سا جو ہے وہ سیدھا ہو کر اس سے بعد ناراضگی والے کاموں سے دور ہوتا ہے اور رب کو راضی کرنے والے کاموں کی طرف جو ہے وہ آ جاتا ہے. اور محبت الہی تو مقصود بھی ہے ایک مومن سے، اور ایمان والے ہوتے ہی ہیں. قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ سے بڑی محبت کرنے والے اور بہت زیادہ محبت. اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہی احب اللہ لما یغزوکم من النعم، کہ اللہ سے محبت کرو کہ اللہ تمہیں پالتا ہے، تمہیں نعمتیں دیتا ہے. اللہ سے محبت کرو. وَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ، اللہ کی محبت کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو. اچھا اگر ہم آیتیں پڑھتے ہیں قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ، یہ آخر تک آیت مبارکہ بڑی مشہور ہے. محبت رسول کی بات ہوتی ہے اور ان چیزوں کو ذکر کیا جاتا ہے. بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ بھی ایک ایمانی تقاضا ہے. لیکن یہاں جب آپ پڑھیں گے تو جو کلمات ہیں کہ یہ ساری چیزیں اللہ اور اس کے رسول سے، یعنی اللہ کا بھی ذکر، رسول کا بھی ذکر اور جہاد فی سبیل اللہ جو اس آیت مبارکہ میں. تو اللہ کی بھی محبت یہ مقصود شرع ہے، اور یہ محبت ہی گویا کہ اللہ کی اطاعت پر ابھارے گی اور نافرمانی سے ہمیں بچائے گی. اور یوں ہم جب گناہ سے بچیں گے تو وہ گناہ سے بچنا ایک خوف کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، اور ایک ہے اللہ کی محبت میں ہی گناہ سے بچنا کہ میرے رب نے منع کیا ہے. یعنی بظاہر اس کو کسی چیز کو اور دوسرا نہیں، صرف یہی کافی ہے کہ میرے رب نے منع کیا ہے. ہر چیز کی لاجک، ہر چیز کے پیچھے ہم عام طور پہ دنیا میں بھی دیکھیں تو بعض اوقات بلا تشبیہ عرض کریں کہ ماں باپ ہیں، اساتذہ ہیں، کہ آدمی یہ نہیں پوچھتا کہ مجھے ریزن بتائیں. کوئی بحث کرنے کا دل بھی کر رہا ہو تو نہیں کریں گے، انہوں نے منع کر دیا، بڑے ہیں منع کر دیا تو ٹھیک ہے. تو یہاں پہ بھی ہمارے انداز بڑھ چڑھ کر ہونے چاہیے بلا تشبیہ. یہاں پہ تو مخلوق میں سے ہمیں کوئی اگر یہ یوں کہتا ہے اور ہم ان کے خیال کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین خالق مالک ہے، تو رب سے محبت بھی کریں. ہاں رب کا خوف دل میں لازمی ہونا چاہیے. اور عمل کے حوالے اور خوف الہی کی بھی اپنی فضیلتیں، خوف الہی کی بھی اپنی فضیلت ہے. اور عمل کے حوالے سے بڑی پیاری بات جو ہے وہ بیان فرمائی علماء نے، جسے زکوٰۃ کے معاملے میں بیان فرمایا کہ سال پورا ہو گیا مال پر تو اب زکوٰۃ فرض ہو گئی، اب اگر تاخیر کرے گا، لیٹ کرے گا تو اب گناہ گار ہوگا. تو فرمایا کہ اب جو زکوٰۃ دینا ہے نا یہ گناہ سے بچنے کے لیے. فرمایا اس لیے سال پورا ہونے سے پہلے زکوٰۃ ادا کرو. وہ محبت الہی میں بہت سارے کام ایسے ہیں کہ آپ اینڈ ٹائم پر کرتے ہیں، جیسے نماز قضا ہو رہی اب آپ پڑھ رہے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ آپ جماعت کے ساتھ باقاعدہ مسجد کے اندر مستحب وقت کے اندر جا کر نماز ادا کریں، وہ محبت والی کیفیت. تو اسی طرح بہت سارے امور ہیں ایسے کہ آپ کسی گناہ سے جو ہے وہ اس لیے بچ رہے ہیں کہ جناب اس گناہ کا نقصان یہ ہوگا کہ میں جو ہے وہ مجھے فلاں مرض لاحق ہو جائے گا. تو وہ در حقیقت
محبت الہی میں گناہ سے بچنا نہیں ہوا، مرض سے آپ بچنے کے لیے آپ اس چیز کو جو ہے وہ چھوڑ رہے ہیں. کوئی نشہ چھوڑ رہا ہے کہ بھائی جو ہے وہ، اصل تو یہ کہ رب نے منع کر دیا اس چیز سے، اس لیے میں جو ہے وہ اس چیز سے رکوں، یا رب نے مجھے یہ کام کرنے کا حکم دیا ہے تو اس لیے میں یہ کام کر رہا ہوں. تو اس طور پر عمل کی جو بات ہوتی ہے وہ پھر جدا ہوتی ہے، اور پھر اس کے اندر لطف بھی آتا ہے، ذوق بھی آتا ہے، اور اللہ پاک کی طرف سے جو ہے وہ روحانیت اور نورانیت بھی بندے کو نصیب ہوتی ہے. جی مزید دارالفتہ اہل سنت میں میرا سوال یہ ہے حضور، جب میت کو قبرستان میں لایا جاتا ہے تو لٹاتے وقت کچھ لوگ نیچے جائے نماز بچھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ جائے نماز وہ جو مسجد نبوی میں اس میں نماز پڑھی ہے اور وہاں پر مس کر کے لایا، یہ برکت والی ہے. کیا حضور میت کی قبر میں اس کے نیچے کچھ بچھانے کی اجازت ہے؟ اور اس کے جو سینے میں اوپر عہد نامہ وغیرہ رکھ دیتے ہیں، اور جو سلیبیں پر ڈالتے ہیں ان کے اوپر کلمہ شریف لکھ دیتے ہیں، اور اس کی کیا حقیقت لکھنی چاہیے کہ نہیں؟ برائے کرم جواب ارشاد فرماتے جزاک اللہ. جی، پہلے تو یہ ہے کہ قبر میں جائے نماز بچھا دیتے ہیں، میت کے نیچے جائے نماز ہو، چٹائی ہو، کچھ بھی، تو اس کے بارے میں کیا ہو؟ قبر کے اندر کوئی بھی ایسی چیز جو ہے وہ بچھا دینا کفن کے علاوہ کہ جس کا کوئی فائدہ جو ہے وہ نہیں ہے، اور وہ جو ہے وہ ضائع ہو جائے گی، جیسے چٹائی ہے، تو وہ بالکل جو ہے وہ نہیں بچھانی چاہیے، کہ وہ خلاف سنت بھی ہے اور اس کے اندر مال کا ضائع کرنا بھی. البتہ ایک یہ ہے کہ کچھ چیزیں بطور تبرک جو ہے وہ میت کی قبر میں رکھنا، جیسے بعض لوگ جو ہے وہ خانہ کعبۃ اللہ شریف کے مبارک غلاف کے کچھ جو ہے وہ دھاگے جو ہے وہ میت کے ساتھ رکھ دیتے ہیں، یا طاق بنا کر وہاں پر چیزیں رکھ دیتے ہیں، عہد نامہ وغیرہ رکھ دیتے ہیں. تو یہ چیزیں جائز ہیں رکھنا، ان میں کوئی حرج نہیں ہے. کہ یہاں اصل مقصود کیا ہے؟ ان چیزوں سے تبرک مقصود. تو تبرک جن چیزوں سے مقصود ہے تو انہیں بالکل جو ہے وہ رکھا جا سکتا ہے، اس میں حرج نہیں ہے. اور اسی طرح انہوں نے دوسرا سوال کیا کہ قبر کی دیواروں پر یا کفن وغیرہ کے اوپر کلمہ طیبہ وغیرہ جو ہے وہ لکھ دیتے ہیں، تو عام طور پر وہ شہادت کی انگلی سے جو ہے وہ لکھا جاتا ہے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. وہ بھی برکت کی نیت سے جو ہے وہ لکھا جاتا ہے کہ میت کو ان چیزوں کی برکتیں نصیب ہوں گی، تو بالکل لکھ سکتے ہیں، اس کے اندر کوئی حرج نہیں. نیچے چٹائی اور اس طرح کی چیزیں کچھ لوگ ایسا تصور بنا کے، اور کچھ اوپر بھی کچھ اوڑھنے کے لیے رکھ دیتے ہیں، یعنی کفن کی چادریں سب مکمل ہیں، سب کچھ ہیں، اب ایک بڑی کوئی چادر ڈال دی. تو یہ جو تصور ہوتے ہیں لوگوں کے ذہنوں میں کہ سردی میں کوئی فوت ہوتا ہے تو اس کے لیے اور بھی، کہ مجھے کسی نے کہا کہ رضائی وغیرہ باقاعدہ، یعنی میت کو لے کے جب جاتے ہیں قبرستان تو سردی ہوتی ہے تو اس میں رضائی اور اس چیز کا بھی اہتمام ہوتا ہے، اور کچھ ایسے کہ جو چادریں باقاعدہ اندر ڈال دیتے ہیں. تو کیا کہتے ہیں؟ اس طرح کی کوئی بھی چیز کفن کے علاوہ جو ہے وہ ڈالنا، اضافی کوئی کپڑا یا اضافی جو ہے وہ کوئی بھی چیز، تو یہ جائز نہیں ہے. یہ جو ہے وہ مال کو ضائع کرنا ہے، کیونکہ وہ چیز اندر جو ہے وہ ضائع ہو جائے گی، تو اس کی اجازت نہیں ہے. جو سنت کفن کا کپڑا ہے کہ میت کے لیے جو ہے مرد ہے تو اس کے لیے 3 کپڑے ہیں، عورت ہے تو اس کے لیے 5 کپڑے کفن سنت ہیں، تو بس اتنے ہی جو ہے وہ رکھے جائیں گے. اس کے علاوہ جو ہے وہ میت کو کوئی بھی چیز اڑائی نہیں جائے گی. میت کو ان چیزوں سے کوئی فائدہ تو پہنچنا نہیں ہے، سردی ہو یا گرمی ہو. یعنی یہ لوگوں کا ایک تصور ہے، یہ لوگوں کا تصور ہے. میت اگر جو ہے وہ نیک ہوگی تو اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھلے گی، تو سب کچھ جو ہے وہ اس کے لیے مناسب ہو جائے گا. اور یہ کفن بھی اس کا جنتی کفن سے جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گا، جنتی لباس سے تبدیل ہو جائے گا. اور اگر خدا نہ خواستہ جہنم کی کھڑکی ہمیشہ کے لیے کھل گئی تو آپ کوئی بھی چیز جو ہے وہ اندر رکھ دیں گے تو اس کو بچانے والی جو ہے وہ چیز نہیں ہے. ہاں، جو ہم نے کہا کہ بہت چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو تبرک کے لیے رکھی جاتی ہیں، تو وہ چیزیں جو ہے وہ میت کی قبر کے اندر طاق بنا کر اس میں جو ہے وہ رکھی جا سکتی. یہ بھی طاق بنانے کا عمل یہ زیادہ بہتر، اس میں جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے کہ وہ ایک طریقے سے سیف بھی جو ہے وہ رہتی. صحیح. اچھا، انہوں نے کہا جائے نمازیں، جیسے وہاں نمازیں پڑھ کے آتے ہیں مکہ مدینے، یہ ایک بات انہوں نے دیکھی، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کفن میں ہی کوئی ایسی چادر وہ استعمال کر لی جائے جی، جو کفن کے کپڑے ہیں. جیسے کئی لوگ اپنا احرام بچا کے رکھتے ہیں، یہ اچھا کئی ایسے کہ احرام بچا کے نہیں، وہ احرام لے کر یا کفن لے کر جاتے ہیں، کفن لے کے جاتے ہیں اور اس کو پانی سے بھگو کر یا زمزم شریف سے جو ہے وہ بھی، یا وہاں سے کہتے ہیں کہ گھما پھرا کے اور زیارتیں کروا کے لے آئے، تو کیا کہیں گے؟ ایسی صورت کے اندر ان احرام کی چادروں کو یا وہ کفن کو ہی جو ہے وہ لے جا کر وہاں پر جو ہے وہ زمزم کے پانی میں بھگو کر یا مسجد کریمین کے سے جو ہے وہ مس کر کے لے کر آئیں
تو انہی چادروں کو ان کے کفن کا حصہ بنا دیا جائے، اسی طرح کہ اضافی کفن کی چادر نہ بنے۔ مثال کے طور پہ انہی چادروں میں سے کسی ایک چادر سے جو ہے وہ قمیص بن جائے یا تہبند جو ہے وہ بن جائے، تو ایسا کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ قبر سے متعلق بھی اس طرح کے جو دفن اور میت سے متعلق بھی احکامات ہیں، یہ بھی مسلمانوں کو باقاعدہ سیکھ کر ہی اس پر عمل کرنا چاہیے، نہ کہ اپنی رائے کے مطابق ہی وہ کر لیں۔ امیر اہل سنت دعوت برکاتہ عالیہ کے 2 رسائل ہیں، ایک تو آپ ان کی جو وصیتیں ہیں، اور جس میں امیر اہل سنت نے خود اپنے لیے جو وصیتیں ہیں، تو اس میں بھی کئی ایسے احکامات بیان کیے ہیں۔ یہ رسالہ جیسے آپ اسکرین پر اس کا ٹائٹل ملاحظہ کر رہے ہیں، اسی طرح فاتحہ کا طریقہ، اس رسالے میں بھی ایصال ثواب اور دیگر کئی ایسے احکامات موجود ہیں، تو ان کو بھی ہمیں اپنے مطالعہ میں رکھنا چاہیے۔ دارالتعلیم سنت کا یہ نمبر اپنے پاس رکھیں، اور اس نمبر پر بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دینی شرعی احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ کی، ہے اس سے تشہیر ایمان و یقین کی، سچی ہے تعبیر یہ دین متی کی، ہے اس سے تشہیر ایمان و یقین کی۔ مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، جو دور ہے ان کو خدا سے یہ ملاتا ہے، جو دور ہے ان کو خدا سے یہ ملاتا ہے، جو پاس ہے یہ